السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دل و دماغ پر خوف طاری کر دینے والی ایک پوری اسرار داستاں بائی فریال خان۔ رات کے پہر گھر کی خاموش فضا میں یکدم ایک زناٹے دار تھپڑ کی گونج سنائی دی، جو اس نازک سی لڑکی نے پوری قوت سے اپنے مقابل کھڑے مضبوط جسامت کے مالک شخص کو مارا، جس نے بدلے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کرتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی رحم نہیں آیا؟ تم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت سے کسی کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر میری جگہ تمہارا کوئی اپنا ہوتا، کیا تم تب بھی ایسا ہی کرتے؟ وہ غم و غصے سے اسے ملامت کرتی گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ وہ ہنوز سر جھکائے شرمندگی سے منمنایا۔ سوری؟ ان سب کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے سوری سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے سوری سے سب ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ سر اٹھا کر بنا رکے کہتا منت کرنے لگا۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ اس نے نفرت سے رخ پھیرا۔ اب چاہے مجھے کہیں بھی رہنا پڑے، رہ لوں گی، لیکن یہاں میں مزید ایک پل نہیں رک سکتی۔ میں ابھی یہاں سے جا۔ وہ غصے میں کہنے لگی تھی کہ یکدم ہال کی لائٹس خود بخود بند ہو کر جلنے لگی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دونوں ابھی ناسمجھی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہال کے داخلی دروازے سے اتنی تیز ہوا اندر آئی کہ گویا طوفان آ گیا، جبکہ لائٹس کا آن آف ہونا بھی ہنوز جاری تھا۔ یکدم ہال کی ساری لائٹس بہت زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گئی، جس کے باعث ان کے کانچ جا بجا بکھر گئے اور رات ہونے کی وجہ سے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ روشنی گل ہوتے ہی وہ تیز ہوا بھی یکدم رک گئی اور کچھ پل کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ دونوں بھی خوف کے مارے ساری ضد بحث بھول کر اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے، جیسے اگر ہلے بھی تو مارے جائیں گے۔ مگر یکدم ہی کسی نادیدہ قوت نے لڑکی کے بال جکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ بلند ہوئی اور اگلے ہی پل وہ نادیدہ طاقت اسے بالوں کے ذریعے زمین پر گھسیٹتی ہوئی ایک جانب لے جانے لگی۔ وہ طوفانی ہوا پھر سے چلنا شروع ہو گئی۔ اس شخص نے نادیدہ قوت کی کوشش ناکام بنانے کے لیے لڑکی کا بازو پکڑ لیا، تو وہ نادیدہ طاقت بھی مزید زور لگانے لگی۔ ان دونوں کی کھینچاتانی میں پھنسی لڑکی کی تکلیف بڑھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت الکرسی پڑھو جلدی۔ وہ اسے تلقین کر کے خود بھی بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا اور اس کا بازو تھامے رکھا۔ وہ بمشکل ہی پڑھ پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں نے یہ ورد شروع کیا تو آہستہ آہستہ دوسری جانب سے گرفت ڈھیلی پڑتے ہوئے یکدم ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ہوا بھی تھم گئی۔ اس نے فوراً لڑکی کو زمین پر سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ خوف کے مارے اس کے سینے سے لگ گئی، جس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی چلو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا اور ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ ہال سے باہر نکل کر سنگ مرمر کا وسیع صحن عبور کرتے ہوئے دونوں مین گیٹ کی جانب آئے، جہاں لائٹس بند ہو جانے کے باعث اندھیرا ہو رہا تھا۔ مگر تب ان کی پریشانی اور بڑھ گئی جب دروازے کا لوک ہزار کوششوں کے باوجود بھی نہ کھلا۔ ایسا لگ رہا تھا لوک جام ہو گیا ہے اور پوری قوت لگانے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ لوک نہیں کھل رہا ہے، اس نے ہنوز زور آزمائی کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا کریں گے؟ اسے تشویش ہوئی۔ وہ طوفانی ہوا پھر سے چلنا شروع ہو گئی اور گھر کے اندر سے بہت شدید توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ ساتھ ہی اوپر والے پورشن کی گیلری میں لگی گریل اتنی زور زور سے ہلنے لگی جیسے کوئی اسے پکڑ کر پوری قوت سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہو۔ اب کیا کرے؟ خوف کے مارے وہ کانپنے لگی۔ اس نے بھی لاک کے ساتھ بیکار کی زور آزمائی ترک کر دی اور بے بسی سے اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر دہشت کے سائے بہت واضح لہرا رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اندر کی جانب بڑھا اور اسے لے کر بہت تیزی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں باقی گھر کی طرح حسب توقع اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بنی بڑی سی کانچ کی کھڑکی کے پاس آ رکا، جو باہر گلی کی جانب کھلتی تھی۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر حسب توقع وہ بھی نہیں کھلی۔ یہ کوشش بھی ترک کر کے وہ کھڑکی توڑنے کے لیے متلاشی نظروں سے آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگا، مگر نتیجہ صفر رہا۔
گھر میں ہوتا توڑ پھوڑ کا شور اور وہ طوفانی ہوائیں مزید زور پکڑتی جا رہی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ساری قوت اکٹھا کر کے زوردار لات کانچ کی کھڑکی پر ماری، جس کے نتیجے میں کانچ تو ٹوٹ کر بکھرا مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے پیر میں پیوست ہوتے ہوئے اچھا خاصا زخمی کر گیا۔ لیکن فی الحال جان بچانے کے لیے یہ زخم برداشت کرنا ضروری تھے۔ کھڑکی سے باہر جانے کا راستہ بننے کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکل کر گلی میں کودا، جس کے بعد لڑکی کو بھی باہر آنے میں سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھام کر جیسے ہی وہ باہر آنے کے لیے کھڑکی پھلانگنے لگی، پھر کسی نادیدہ قوت نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کسی نے میرے پیر پکڑ لیے ہیں، میں باہر نہیں آ پا رہی ہوں۔ خوف کے مارے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھتی رہو اور کوشش کرو باہر آنے کی، اس نے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی جانب کھینچتے ہوئے تلقین کی۔ دونوں نے ایک بار پھر آیت الکرسی کا ورد جاری کیا اور پورا زور لگانے لگے۔ اللہ کے نام کی یہ برکت تھی کہ وہ بہت مشکل سے ہی صحیح مگر کھڑکی کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس ساری جدوجہد میں دونوں کافی زخمی ہو گئے تھے۔ باہر تو بالکل سناٹا ہو رہا تھا اور جو ہوا گھر کے اندر طوفان مچا رہی تھی اس کا بھی باہر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فی الحال سب باتوں کو پرے رکھ کر جتنی جلدی ممکن تھا وہ لوگ اس جگہ سے دور ہوتے گئے، اس بات سے اکثر بے خبر کہ مصیبت ٹلی نہیں ہے بلکہ شروع ہوئی ہے۔ یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، مانا ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی مسکراتے رہو، ہر بار جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ تمام سننے والوں کو RJ صوفیہ شاہنواز کا سلام۔ صبح بخیر پاکستان۔ ایک خوبصورت غزل سنا کر صوفیہ نے اپنے مخصوص چہکتے ہوئے انداز میں سننے والوں کو وش کیا۔ آج کی شو کی شروعات میں نے اس غزل سے اسی لیے کی کیونکہ پروین شاکر صاحبہ کی یہ غزل میری پسندیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اتنی پر امید جو ہے، جب بھی میں اسے پڑھتی ہوں تو سینکڑوں مسائل ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سب ٹھیک ہے، اور نہیں بھی ہے تو جلد ہو جائے گا۔ ریڈیو اسٹیشن کے ایک کمرے میں کمپیوٹر اور چند ٹیکنیکل چیزوں کے ہمراہ رولنگ چیئر پر بیٹھی صوفیہ اپنی خوبصورت آواز میں دنیا سے بے خبر، کانوں میں ہیڈ فون لگائے مائک پر خود سے ہی گویا محو گفتگو تھی۔ اس نے کتھائی رنگ کی لانگ کرتی پہن کر گردن کے گرد اسکارف لپیٹا ہوا تھا، جبکہ لمبے سیاہ بالوں کی چند لٹیں کلیچر کی مدد سے روکی ہوئی تھی۔ وہ کوئی مغرور سی ملکہ حسن نہیں تھی کہ جس پر ایسا حسن ٹوٹ کر برسا ہو جو دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دے، مگر سنہری رنگت والی اس لڑکی میں اتنی کشش ضرور تھی کہ دیکھنے والا لمحے بھر کو مبہوت ضرور ہوتا تھا اور دوسری نظر دوبارہ چپکے سے اٹھنے کی ضد کرتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو قدم قدم پر اس کی ناز اٹھاتا، اس کے بولنے سے قبل ہی اس کی یہ فرمائش پوری کرتا، مگر وہ پھر بھی خود کو تنہا نہیں مانتی تھی۔ ایک اطمینان سا اس کے وجود میں ہمیشہ رہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے جو روز پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اس کے پاس کانچ سی سبز آنکھیں نہیں تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں ہر پل روشن امید کے چراغ ان میں ایک الگ ہی چمک پیدا کیے رکھتے تھے، ایسی چمک کہ دیکھنے والا فوری طور پر نظر نہ ہٹا پائے۔ بے حد نرم لہجے میں اپنی شیریں آواز کے ساتھ جب وہ مثبت باتیں کرتی تھی تو بہت سی سماعتوں میں رس گھل جاتا تھا اور کئی دلوں کے زخم منتمل ہونے لگتے تھے۔ وہ مثبت سوچ اور ہمدردی بھرا دل رکھنے والی بھولی سی پرکشش لڑکی تھی، صوفیہ شاہنواز۔ کہتے ہیں لفظ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتے ہیں، اسی لیے کسی سے بات کرتے ہوئے لفظوں کا چناؤ بڑی سمجھداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ ہی تو ہوتے ہیں جو دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اپنے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے مزید بولی، خیر اکیلے اکیلے کافی باتیں ہو گئی، اب ذرا ایک کال شامل کر لیتے ہیں۔ اس نے مخصوص بٹن دبا کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام صوفیہ جی، میں کرن بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے ایک لڑکی کی باریک سی آواز آئی۔ جی کرن کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ کوئی خاص فرمائش؟ اس نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ فرمائش نہیں ہے، ایک سوال پوچھنا ہے۔ وہ جھجکی۔ جی ضرور، اس نے سہولت سے حوصلہ بڑھایا۔ میں تقریباً روز آپ کا شو سنتی ہوں، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اسی لیے سوچا آپ کے پاس ضرور اس کا جواب ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ خوش کیسے رہا جائے؟ اس نے تعریف کرتے ہوئے اصل سوال پوچھا۔ صوفیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ ویل،
سب سے پہلے تو پسندیدگی کا بہت شکریہ ڈیئر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ خوش کیسے رہا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، کہنے کو یہ بہت آسان سوال ہے اور دوسری جانب اتنا ہی مشکل۔ پتہ ہے ڈیئر، غم و خوشی کا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ مسئلے کس کے ساتھ نہیں ہوتے، بس ان مسئلوں کو ڈیل کرنا آنا ہی خوش رہنے کا راز ہے۔ میں ایک سمپل سی مثال دینے لگی ہوں کیونکہ فی الحال یہی ذہن میں آ رہی ہے۔ فرض کرے اس سال آپ نے ایگزام میں حصہ لیا اور 5 میں سے ایک پیپر آپ کا کلیئر نہیں ہوا، تو آپ کی پریشانی شروع۔ اب ایسی صورتوں میں لوگ 2 ہی طرح کے رویے اپناتے ہیں۔ پہلا، یار میں اتنی محنت کی تھی مگر پھر بھی کامیابی نہیں ملی، میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا، کوئی بات نہیں یار، زندگی ختم تھوڑی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ محنت کریں گے اور اس بار جو کمی رہ گئی تھی اسے پورا کر کے ضرور کامیاب ہوگے۔ حالات وہی ہے، بس خیالات کا فرق ہے۔ در حقیقت ہمیں ہمارے خیالات ہی خوش یا دکھی رکھتے ہیں، لہٰذا خوش رہنے کا آسان حل ہے کہ خیالات کو پازیٹیو رکھا جائے۔ اس نے اپنے مخصوص دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ حل پیش کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہوں۔ اب سے میری کوشش ہوگی کہ اچھا سوچوں اور اچھا کروں۔ تھینک یو صوفیہ آپی۔ دوسری جانب سے تشکر میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ویلکم سویٹی، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا صوفیہ آپی، کیا آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی اچھا سا سانگ ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہے؟ اب کہ اس نے معصوم سی فرمائش کی، صوفیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ضرور ڈیئر، نیکسٹ سانگ آپ کے لیے ہوگا۔ اس نے خوش دلی سے یقین دہانی کرائی۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ اس کی آواز میں خوشی کی رمق واضح تھی۔ موسٹ ویلکم، خدا حافظ۔ اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ سب بھی اس بات پر غور کرتے ہوئے ایک مرتبہ عمل ضرور کر کے دیکھیے گا کہ مثبت خیالات سے حالات بھی مثبت رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا کر کے آپ کو ضرور اچھا محسوس ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو… وہ بول رہی تھی کہ ایک دم ریڈیو بند ہو گیا، جس کے باعث اس کی بات مکمل نہیں سنی جا سکی۔ ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل میں ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا شجاع بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جو چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے نظریں ٹیبل کے وسط میں کسی غیر مرئی شے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ لیکن اچانک ریڈیو بند ہونے پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ چونک کر گردن موڑے کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگا جہاں ریڈیو رکھا تھا۔ ریڈیو کیوں بند کر دیا گل خان؟ اس نے اپنی گمبھیر آواز میں تعجب سے استفسار کیا۔ کیونکہ یہ مفت میں نہیں چلتا، بجلی خرچ کرتا ہے جس کا بل ہم کو دینا پڑتا ہے۔ وہ تنزیہ جواب دیتا گھوم کر کاؤنٹر کی دوسری جانب جا کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس الو کا پٹھا سنی کو بولا بھی ہے ہم نے کہ خواہ کا ہر وقت یہ ریڈیو مت چلا کر رکھا کرے، صرف خبر نامہ سننے کے لیے کھولا کرے، مگر اس کا کھوپڑی میں ہمارا بات آتا ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو، وہاں پیچھے پلاٹ پر مزدوروں کو چائے دینے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے کاؤنٹر پر رکھے سامان کو درست کرتے ہوئے جھلا کر کہتا گیا۔ گل خان کے بگڑے تیوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے شجاع نے مزید ضد بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اپنے کپ میں موجود چائے ختم کرنے لگا۔ گل خان نے ایک طائرانہ نظر اس چھوٹے سے ہوٹل پر ڈالی۔ صبح کا وقت تھا اور ابھی بھی ہوٹل کھلا تھا، اسی لیے شجاع اور چند لوگوں کے سوا فی الحال ہوٹل میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ یوں ہی سب کا جائزہ لینے کے بعد وہ گہری نظروں سے شجاع کو دیکھنے لگا۔ شجاع مضبوط جسامت کا حامل ایک جاذب نظر جوان تھا، جو اس وقت ڈارک گرے جینز کے ساتھ براؤن چیک والی شرٹ میں تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے خالی کپ میز پر رکھا اور کرسی پر سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا، مگر جیسے ہی وہ داخلی حصے کی طرف بنے کاؤنٹر کے نزدیک پہنچا تو کار پر قدم رک گئے۔ وہ شہزادے، ذرا ادھر آ، گل خان نے اسے پکارا۔ مجھے کہہ رہے ہو؟ شجاع نے شہادت کی انگلی سینے پر رکھتے ہوئے تائید چاہی۔ نہیں، وہ جو تمہارے پیچھے پانی کا کولر رکھا ہے نا، اسے بلا رہا ہے، اس نے تنزیہ جواب دیا۔ کیسا پاگلوں والی باتیں کرتا ہے تم بھی؟ تم ادھر کھڑا ہے تو تم کو ہی بلائے گا نا۔ اگلے ہی پل اس نے تھوڑی برہمی سے وضاحت کی۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بنا اس کی جانب آیا۔ بولو۔ وہ کاؤنٹر پر بازو ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ چائے پی لیا تم نے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاں پی لی، اس نے بھی عام سے انداز میں جواب دیا۔ کیسی تھی؟ وہ پیار سے پوچھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح مزے کی تھی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔
اچھا، تب اس کا پیسہ کون دے گا؟ تمہارا چاچا؟ گل خان نے اچانک ہی ہاتھ اس کے سر پر سے لاتے ہوئے کان پر رکھا اور اسے مروڑ کر سختی سے استفسار کیا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ گل خان چھوڑو یار، اس نے مزاحمت کی۔ چھوڑ دے گا، مگر یہ بتاؤ کہ تم ہمارا پیسہ کب دے گا؟ یہ دیکھو، پورے 1535 روپے کا بل بن گیا ہے تمہارے کھاتے میں۔ اس نے کان چھوڑا اور کاؤنٹر پر رکھے رجسٹر کا رخ شجاع کی جانب کیا، جو آزاد ہو جانے کے بعد اب اپنا کان سہلا رہا تھا۔ دے دوں گا یار، میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں، ہمیشہ والا جواب دہرایا۔ پچھلے 2 ماہ سے تم بس یہی بولے جا رہا ہے، پیسہ ابھی تک نہیں دیا ہے۔ ہم کو ہمارا پیسہ چاہیے بس۔ آج وہ حساب کتاب کرنے کے موڈ میں تھا۔ یار دے دوں گا، اس سے پہلے والے پیسے بھی تو دے دیے تھے نا۔ اس نے تسلی کرانا چاہی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ کتنی بار تم کو بولنا پڑا تھا، تب جا کر دیا تھا تم پیسہ۔ ابھی بھی ہمیں تمہارا ارادہ نہیں لگ رہا ہے پیسہ دینے کا۔ اس نے ٹکڑا لگا کر یاد دلایا اور ساتھ ہی اندازے بھی لگا ڈالا۔ کیسی بات کر رہے ہو گل خان؟ بھلا کوئی شوق سے اپنے سر پر ادھار کا بوجھ لے کر تھوڑی گھومتا ہے؟ اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ کی جانب آیا، جو کہ جھوٹ بھی نہ تھی۔ جیسے ہی کوئی نوکری ملے گی میں سب کا ادھار چکا دوں گا، وعدہ۔